آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں حروف مد منفصل. منفصل ٹھیک ہے، منفصل کا مطلب یعنی جدا جدا. حروف مدہ اور سبب مدہ الگ الگ کلمے میں ہوں، یعنی حروف مدہ کے بعد سبب مدہ اگلے کلمے میں آئے تو مد منفصل ہوگی. حروف مدہ کے بعد سبب مدہ اگلے کلمے میں آئے تو وہاں مد منفصل کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں، یعنی بعض تجویدی قواعد میں آپ کو اس کو مد جائز کے نام سے بھی کہا جاتا ہے. تو آپ اس کو مد منفصل، یعنی متصل کا مطلب ہوتا ہے جڑی ہوئی، منفصل کا مطلب ہوتا ہے یعنی جدا جدا. یعنی حروف مدہ کے بعد سبب مدہ اگر اگلے کلمے میں ہے تو وہاں مد منفصل ہوگی. اس کی چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں، اس کی مشق کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہے میم زبر الف مد ما، حمزہ زبر ا ما، صا زبر الف صا ما صا، با زبر با ما اصاب. اب یہاں دیکھیں حروف مدہ الف سے پہلے میم کے اوپر کیا ہے زبر، اور اس کے بعد سبب مدہ حمزہ اگلے کلمے میں ہے، یعنی ما الگ کلمہ ہے، اصواب الگ کلمہ ہے، اس لیے یہاں پہ کیا ہوگی مد منفصل ہوگی. اسی طرح بنی آدم، ٹھیک ہے، یا مدہ کے بعد دیکھیں حمزہ اگلے کلمے میں، آدم الگ سے کلمہ ہے، بنی الگ سے. ما امر، یہاں پہ بھی قالوا آمنا کما ارسل. یہاں پہ دیکھیں الف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے، الی اجل. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی حروف مدہ یہاں پہ کیا ہے، الف سے پہلے زبر بھی نہیں ہے، واو ساکن سے پہلے پیش بھی نہیں ہے، یا ساکن سے پہلے زیر بھی نہیں ہے، تو یہاں حروف مدہ کون سی ہے؟ جی ہاں کھڑی زبر ہے. یہاں کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یہ بھی مد اصلی کا قائم مقام ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی مد ہوگی اور یہاں پہ مد منفصل ہوگی. ٹھیک ہو گیا. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کو بار بار سنیے، لیسن کو بار بار دہرائیے، انشاءاللہ آپ کو یہ بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی. اور قرآن سے اس کی مثالیں تلاش کیجیے، پھر آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گی. آج کا لیسن ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے. جزاکم اللہ خیر. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ آسانی معاملہ فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.